اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز قرآن کورس شرکاء اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس سبق اس کورس آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 17 اس کے پہلا حصہ اے میں خوش آمدید۔ اور آج اس بات کی مبارکباد کہ کل کے دن تک ہم نے مکمل نماز جو اس کورس کا سلیبس تھا اس میں سے، اور سورہ فاتحہ کو اگر ملا لیں تو 7 صورتیں 6+1 وہ الحمدللہ مکمل کر لیں۔ آج سے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت دو وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ ایک کہ ہم انشاءاللہ ایک تو آگے بڑھ رہے ہیں، کورس کا ایک میجر حصہ ہم کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہمارا مقصد تھا نا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نزول قرآن کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہم دیکھ کر کہ اس میں کیا مقصد بیان کیا گیا، تو خود کو کوشش کریں گے کہ ہم اس قابل ہوں کہ اس مقصد کو پورا کر سکیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو اس لیے نازل کیا جاتا ہے۔ اور گرامر میں ابھی آپ بڑے مزے کے اشارے کر رہے تھے، پہلے ہی آپ نے سب سے پہلے افعل وغیرہ کہ افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، اور آج ابھی آپ کے ساتھ آہا کروا رہے تھے اذکر اذکروا لا تذکر لا تذکروا۔ تو یہ انشاءاللہ اس میں ہم اگلے باب کے سیٹ کے اشارے جو ہیں وہ کریں گے، اور آج کا نقطہ تعلیم وہ اگزامپلس کے حوالے سے، مثالوں سے کیسے بہتر طریقے سے یاد رہتا ہے، جس کا ذکر تو ہم پہلے کرتے رہے ہیں لیکن آج خاص طور پہ۔ تو اس طرح آج کے اس 1 گھنٹے میں 14 نئے الفاظ ہم قرآن کے سیکھیں گے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو صرف 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ ہے اور اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، تو آپ پوری توجہ سے باقی سب کام چھوڑ دیں، شوق اور محبت سے بیٹھ جائیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھتے ہوئے آج 208 الفاظ جو ہم کورس میں یہ قرآن کے جو الفاظ لیتے ہیں، اور یہ قرآن میں تقریباً 39,571، یعنی ہم 40,000 کے قریب بس پہنچے ہی چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ بیٹری ہماری چارج ہوتے ہوتے کہاں کتنی چارج ہو گئی ہے۔ تو اس پر الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا۔ اب اگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نماز کے سے مکمل ہو چکے، قرآن کے حوالے سے ہم کچھ باتیں تاکہ ہم اس کورس کو تو کریں قرآن کو سمجھنے کے پروسیس کی طرف زندگی کا آغاز کریں۔ آج مجھے اس لیے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں ملتان میں تھا، اور ملتان کے ایک یونیورسٹی میں ویمن یونیورسٹی آف ملتان، تو یہاں پر میں نے کچھ احباب سے ایسے ذکر ہوا، کسی نے قرآن کے ترجمے کی بات کی اور پھر قرآن سمجھنے کی، تو مجھے موقع ملا سب کو دعوت دینے کا کہ وہ اس کورس کے حوالے سے کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک کورس اس یونیورسٹی کے لیے خاص طور پر رن کر پائیں گے۔ تو یعنی قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ قرآن اپنا کیا مقصد، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے اس کے نازل ہونے کا مقصد، اس کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ تو آج کی کلاس میں ہو جائے گا۔ اس سے اگلی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا بہترین کاموں میں سے ہے، تو وہ انشاءاللہ، اور پھر کیا طریقے ہم استعمال کریں کہ جن کے ذریعے ہم تیزی سے قرآن سیکھتے ہوئے اور بہترین طریقے سے سیکھتے ہوئے اس کتاب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط بناتے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم بڑھتے رہیں گے، اور پھر ہم 20واں سبق بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، بڑا ہی مزے کا ہوگا، آپ سب کو انجوائے کریں گے۔ آپ دیکھیں گے جو کچھ سیکھا تھا کیا واقعی ہی یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس قابل ہوئے بھی ہیں یا نہیں، یا کس قدر سیکھا ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم تلاوت کو سن لیں، سے ہم نئے الفاظ
اور اسی آیہ مبارکہ سے ہم یہ سبق لیں گے، کیونکہ اس کے اندر بتا دیا گیا کہ اس کتاب کو نازل کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد نزول کے لیے دو چیزیں کہی گئی ہیں اس میں، اگر آپ غور کریں آیت کے اوپر۔ اور آپ کو یاد ہے، میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ عربک ٹیکسٹ دیکھیں آپ کو کیا اس میں سے آتا ہے، کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا، یہاں پہ آیا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو تدبر اور تذکر دو چیزوں کی یہاں پہ ذکر ہے۔ تو تدبر کیا جائے اس کی آیات پر، اس کی عربی آیات پر، عربی، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب ہوگا اگر تدبر، کیونکہ اردو ترجمے پر اس طرح تدبر ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اس کی عربی کو سمجھنا اور جاننا جو ہے نا ضروری بھی ہے، اور اب تو ہم نے دیکھا کہ آسان بھی ہے۔ کیوں اردو ترجمے پر نہیں ہو سکتا اور ترجمے سے کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ تو دیکھیں، یہ ایک عام انسان کا لکھا ہوا ایک شعر ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے کہوں ذرا اس کا ایکسپلین کیجیے، ترجمہ کیجیے، تو اردو ہی کے اس شعر کا آپ اگر ترجمہ کرنے لگیں گے تو آپ کو کیا سے کیا اس کی حیت بنانی پڑے گی۔ تو جب ایک عام شعر کا ترجمہ آپ نہیں کر پائیں گے تو اللہ کے کلام کی وسعت اور اس کی ڈیپتھ اور حیت اور گہرائی اس کو جاننا ممکن نہیں ترجمے کے ذریعے۔ لہٰذا آپ ضرور ترجمہ پڑھیے، اس سے مدد دیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو عام معنی میں یہی سمجھا جائے گا قرآن مجید نہیں پڑھا گیا، کیونکہ جو اس کی عربی آیات ہیں ان کی نیچر، ان حالات، ان کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہوئے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک شعر رکھا بھی، اقبال کا کلام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ ان کی تشریح کے لیے آپ کو پورے باب باندھنا پڑیں گے۔ تو قرآن تو پھر صرف عربی ہے قرآن کریم میں، اور یہی اصل چیز ہے۔ اور یہاں پر میں پھر ایک دفعہ پھر دہرا دوں، آپ پڑھتے رہیے، آپ اس کو ویسے بھی پڑھیے، آپ ترجمہ بھی پڑھیے۔ ترجمہ ضرور آپ کو مدد تو کرے گا، لیکن ہم ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، قرآن کا ترجمہ آ جانا جو نا ترجمہ، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم اس کی مدد سے آگے بڑھیں۔ منزل کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم اس کی عربی آیات کے اوپر اس قدر غور کر سکیں کہ وہاں سے معنی اخذ کر پائیں، تو وہاں تدبر و تذکر کر پائیں۔ اور عربی آیات کا ایک اپنا خاص اثر ہے، اس کو اس طرح پڑھنے پر حدیث کے مصداق ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، پھر ان کے خاص اثرات ہیں، اور اب تو سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہا ہے کہ اس کلام کے کیا کیا اچھے اثرات ہیں، پھر اس کا ایک نورانی اثر بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ تو پہلا لفظ آیا کتاب، تو یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سسٹر سیرت کہہ رہی ہیں اسم ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ برادر داؤد، سسٹر سائمہ، سسٹر آمنہ، سسٹر حمیرہ، سسٹر بشرا، سسٹر سبین، برادر نوید۔ تو یہ تو ہم سب پکے ہو گئے ہیں اس کے اوپر، کانکریٹ کی طرح پکے کہ توڑا نہیں جا سکتا اس بات۔ ماشاءاللہ۔ تو کتاب کا مطلب کتاب آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کی جمع کتب، یہ تھوڑا فرق ہے، آپ نے کتاب اور کتبن بھی کہہ سکتے ہیں نا، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ ہے اس کی جمع۔ اور انزلنا یہ والا اشارہ، انزلنا اتارا ہم نے، انزلنا۔ اور قرآن کا نازل ہونا چاہیے، چونکہ عام ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو نزول قرآن بھی ہم کہتے ہیں، قرآن کو اتارنا۔ سو انزلنا، اس میں جو نا ہے نا یہ والا ہے، ہم نے اتارا ہے، انزلنا۔ تو یہ ہو کون سا ہے؟ یہ والا، اس کو، اور کانٹیکٹ سے آپ کو پتا ہے کہ بات ہو رہی ہے کتاب کی، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو، یہ جو کتاب ہے نا اس کو اتارا ہے ہم نے۔ اتارا کس کی طرف ہے؟ یہ دیکھیں اس طرح یہ جڑ جائے گا، انزلناہ۔
اور الیکا، یہ الا کا ٹیبل آپ کو یاد ہے نا کیا تھا، الیہ الیہم، الیکا الیہ الیکم الینا، تو الیکا ای والا جو ہے الیکا طرف، ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو الیکا یہ اشارہ، سارے کریں میرے ساتھ اشارہ، امید ہے یہ اشارہ آپ سب کو یاد ہے، الیکا، ٹھیک ہے، تو آپ کی طرف، آپ کی طرف کا تو ہمیں پتہ ہے نا، من ربو کا والا کا ہے، یہ وہی پورا ٹیبل، کبھی کبھی دہرا بھی لیا کریں ساتھ اشارے کر کے تاکہ ہمیں بھول نہ جائے۔ وہ ہم نے کہا تھا نا، ایک تو ہوا ہم والا ہم نے کیا تھا، تو ایک ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو اس بنیادی ٹیبل کو سے بھی دہراتے رہا کیجیے۔ تو یہ کا آپ کی طرف، اور یہ ہے کیا، یہ مبارک ہے، اور اس لفظ کو مبارک تو بڑا آسان ہے، ہم نے بار بار پڑھا، پہلے بھی بارک میں بھی ہم نے کہا تھا، عید مبارک سے اس ریفرنس کو یاد رکھ لیں، برکت والی، تو آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ کیا ہے، برکت والی ہے، تو یہ تمہید باندھی گئی ہے اگلی بات کے لیے، اور یعنی اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے برکت والی ہے، تو برکت آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کسی نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، اس کا بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے جانا، اور ایسی زیادتی اور بڑائی جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ محسوس ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں اس برکت کا احساس مسلسل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے وقت میں، ان کے رزق میں، ان کی عبادات میں، ان کے معاملات میں، اور ان کی صحت و تندرستی میں، ایمان میں اپنی خصوصی برکتیں جو ہے نا عزت و عمل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی برکت کا، قرآن کی برکت کا عالم دیکھیں کہ ہم افراد جو ہے نا، ہمیں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ایسی کتاب ہے جس مہینے میں اترا اس کو بہترین مہینہ قرار دے دیا گیا، رمضان المبارک، جس رات اترا لیلۃ القدر، اور 1 2 4 100 نہیں 1000 راتوں سے بہتر ہوئی اس قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ ایک عام رات تھی نا، ویسے تو بہت سی راتیں ہوتی ہیں، بس اس رات چونکہ قرآن اترا تو اس کی ویلیو دیکھیے کتنی برکت والا ہے، جس مہینہ میں اترا، جس رسول پر اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء، جس شہر میں یہ اترا، مکہ، اس کا ذکر آ گیا قرآن کے اندر، امن والا شہر قرار دے دیا گیا اس کو، تو اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے۔ اور پھر جس امت پر یہ اترا، اصل میں اس کتاب نے کیا کیا، وہ عرب جو بدو تھے، جہاں ایک چھوٹی سی شہر میں حکومت نہیں بنتی تھی، وہ سپر پاور بن گئے اس قرآن کی برکت سے۔ اور آپ اگر غور کریں نا، غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر، یعنی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت میں، اور اگر چلیں آپ مدینہ سے لے لیں کہ مدینہ میں آ کے حکومت قائم کرنا، تو یہ 20 سال کی، 20 سے 24 سال، اور اگر عثمان کا وقت، حضرت عثمان کا، مطلب اتنے قلیل وقت میں دنیا میں ایسا کسی کو نظر نہیں آیا کہ ایک قوم اٹھے اور وہ سپر پاور بن جائے، اور وہ بڑی بڑی اس وقت کی جو طاقتیں تھیں ان سب کو کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سامنا کرے اور ان کو مات دے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر سپر پاور کے طور پر، اور ان کے خالی یہ نہیں کہ وہ اپنے وسائل کے حساب سے ایسا ہو جائے، بلکہ وہ اپنے انداز، اپنے علم و اخلاق، ہر حوالے سے سپر پاور بن گئے، وہ لوگ بہترین ماڈل بن گئے ٹو بی فالوڈ۔ تو آج کسی نے ذکر کیا، وہ پڑھ رہی تھی مائیکل ایچ ہارٹ کی وہ بک دی 100، سو عظیم لوگ، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اوپر ہیں ہی ہیں، پھر حضرت عمر کا ذکر بھی انہوں نے ان کو فرسٹ 10 کے اندر ہی کچھ نمبر کے اوپر ان کا آ جاتا ہے۔ تو 1000 سال پھر اس کی برکت سے ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور آپ یقین جانیں کہ یہ ایسی کتاب تھی کہ ہم نے چھوڑ بھی دی تو پھر بھی اس کی برکت سے کسی نہ کسی حد تک اللہ نے ہمیں قائم رکھا دنیا پر، یہاں سب کانٹیننٹ میں ہمارے یہاں بھی مسلمان پر شائع رہے، اور پھر جب آپ اس سے بالکل ہٹ گئے تو آج حالات ہم سب کے سامنے، اور جو ذلت اٹھا رہے ہیں وہ اس کتاب سے دوری کی وجہ سے۔ تو اینی ویز، کتاب انزلناہ الیک مبارک، تو اس کو پڑھ لیجئے، اس پر غور کیجئے، آپ کا وقت۔
تو اس تمہید کے بعد جو اب بات بتائی جا رہی ہے آیہ مبارکہ میں وہ ہے لیدبرو، اس میں ایک لی لگا ہوا ہے. اب لی کا ہم نے تو لا اور لی پڑھا تھا نا، لہو لہم وہ والے، اس میں تو وہ ایک معنی تھا لیے، للہ الحمدللہ وہ والا. اب یہاں پر آج ایک لی کا نیا معنی آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ ہے لی کا مطلب تاکہ، یعنی پیچھے جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے یہ لی یدبرو، کہ یہ کتاب کو جو نازل کیا گیا یہ برکت والی ہو صاحب، کیوں؟ تاکہ یدبرو وہ غور کریں، یدبرو وہ غور کریں. اور تو اب یہ ذرا لی کا ایک نیا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا، لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں. کس پر غور کریں؟ آیاتی ہی، آیت اور اس کی آیت ایک نشانی، یا آیت اس کا معنی قرآن کی ایک آیت، یا اس کا معنی کیا ہوا؟ نشانی. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو نشانی بنا دیا، تو اسی طرح آیات یہ بھی نشانی ہے اللہ کی. اس کی جمع ہے آیات. آیا یہ دیکھیں نا وہی والی گولتا والی جمع الف تا کے اضافے سے. آیاتی ہی، آیاتی ہی اس کی آیات. تو یہ اس سے مراد کون سی کس کی آیات ہے؟ ہی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ ہی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کی سے مراد کیا ہے نا، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. کس کی آیات؟ کتاب کی، بالکل ایگزیکٹلی. وہ جو پیچھے کتاب آیا تھا نا قرآن، یعنی یہ تھوڑا سا دیکھیں اب یہ بھی اب اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا اشارہ اس طرف کروں، زیادہ نہیں، لیکن آپ اس کو جان پائیں کہ اس کی آیات پر آپ غور کریں. لہذا اب یہ ایک تو اس کو بریک کر کے ذرا دیکھ لیں. ہم ابھی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تدبر کس چیز کو کہتے ہیں. تو لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر. تو آگے بڑھتے ہیں جی. ولی یتذکرہ، تو پہلی بات جو ہمیں بتائی گئی نا کہ قرآن کو ہم نے جو نازل کیا اللہ رب العزت نے، تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے. اب دوسری واہ لگ گیا نا، واہ، اور واہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے. لی یتذکرہ، لی کو پھر الگ کریں تاکہ، یتذکرہ وہ نصیحت بھی پکڑیں، اس کو غور کریں. تو خالی پڑھتے ہی نہیں رہے. دیکھیں ایک ہو گیا صرف قرآنک عربک پڑھنا، ایک ہو گیا اس کا ترجمہ سمجھنا، ایک ہے اس کو سمجھ کر اس پر تدبر کرنا، اور یہاں بھی نہیں رکنا، پھر اس سے نصیحت بھی پکڑنی ہے زندگیوں میں لا کر. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں. اور یہ دیکھیے یہ آ گیا لی تاکہ دونوں دفعہ، لِيَدَّبَّرُوا وَلِيَتَذَكَّرَ تاکہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اب لی کا یہ والا استعمال بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ذرا اس کو اچھا سا اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں لی کو. رائٹ؟ تو کون پکڑیں گے نصیحت؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اولو الالباب، تو اولو اور اولی، یہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا والے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں ملتان والے، لاہور والے، اسلام آباد والے، فیصل آباد والے. تو اسی طرح عربی میں اولو الالباب، اولو والے، اور اولی، اولو اور اولی، یہ یاد رکھ لیں. والے کس کے والے؟ الباب، لب ہو گیا عقل، لب، اور الباب. اب یہ دیکھیں یہ جمع بالکل ایک ڈیفرنٹ طرح سے بنی ہے. تو ہماری ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے کہ یہ کلیہ تو ہم نے پڑھا ہے زیادہ تر واو نون یا نون سے، لیکن یہ والی بھی بنتی ہے ٹوٹی پھوٹی جمع جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے نا، یہ جمع مکسر ہو گئی، وہ جمع سالم ہوگی پوری کی پوری. تو اس پر غور فرما لیجیے. ولی، وا لی اور یتذکر اولو الالباب، تو عقل والے کیا کریں؟ اس سے نصیحت پکڑیں. تو آئیے اب ہم اس کو ذرا تھوڑا سی توجہ ہم بھی کرتے ہیں کہ تدبر و تذکر کیا ہے. اور اللہ نے اگر یہ کہا ہے کہ نزول قرآن کا یہ مقصد ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان دونوں الفاظ کا معنی اچھا سا آتا ہو. تو تدبر عام طور پر آپ اردو میں بھی کہتے ہیں مدبر، ہے نا، اور
تدبیر کرنا وہ بھی آپ غور و فکر کر کے سوچتے ہیں کیسے کوئی کام جو ہے نا، تو تدبر غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا کہ دنیا میں بھی بہتر ہو، آخرت میں بھی اچھا اجر ملے۔ تو تدبر پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہوتا کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں اگزامپل لیجئے کہ آپ اخبار پڑھنے کے لیے کوئی خاص تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب ذرا غور کریں، جیسے آپ اخبار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے خبر ہے یہ وہ فلاں، تو میں کہتا ہوں اخبار پڑھتے ہوئے بھی کم از کم جب آپ اردو اخبار پڑھتے ہیں، آپ کم از کم یہ آپ کے برین کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں کہیں حادثہ ہو گیا ہے، کوئی اچھی خبر ہے، پاکستان میں بہتری آ جائے گی، آگے حالات اچھے ہو جائیں، مطلب اچھی بری ساری خبریں آپ کو کم از ہم دیکھیں ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم تو اخبار والا سلوک بھی نہیں کر رہے، بس عربی پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ آپ ایک عام دوسرے سبجیکٹ کی کتاب، آپ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں رہے، کیا کبھی آپ نے سائنس کی کتاب ایسے پڑھی ہے جیسے آپ قرآن کو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں بس؟ کیا آپ نے میتھس کی کتاب ایسے پڑھی ہے، کچھ پلے بھی نہ پڑھے اور آپ بس اس کو ایسے ہی پڑھ دیں؟ تو ایک عام سائنس کے کانسیپٹ کے لیے آپ کو اندر کھپنا پڑتا ہے، آپ کو ڈوب کر دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں تو ترجمہ اور آنا عربی کا معنی یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ غور آپ کس وقت کریں گے؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد آپ غور کریں گے کہ اچھا یہ آیات آئی ہیں، اس میں یہ پیغام دیا گیا، تو یہ کیوں دیا گیا، یہ کیسے دیا گیا، اس پر مجھے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے ہم۔ تو اس پروسیس کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے 4 چیزیں جو ہے نا ہم اب کیا کریں گے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس ماڈل کو اپلائی کرتے ہوئے قرآن کو انشاءاللہ، تو پہلے قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے نا 4 چیزیں، ایک تو راست ہو، ڈائریکٹ، شخصی ہو، پرسنل ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا عام عمومی لوگوں سے تعلق ہے، اور پھر کچھ سے آپ کا خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو طے شدہ ہو، پلانڈ، اور متعلق ہو، ریلیونٹ۔ تو راست، ڈائریکٹ تعلق۔ اب آپ مجھے بتائیے کوئی دنیا کی ایسی کتاب، دنیا کی آپ نے کوئی ایسی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے، میں سفر پہ ساتھ لایا، وہ راستے میں پڑھ رہا تھا کل رات بھی، تو اس کا جو مصنف ہے یا کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، وہ آپ کھول کر پڑھنے بیٹھیں تو کیا اس کے مصنف کو پتہ چلتا ہے آپ نے یہاں کتاب کھولی ہوئی ہے پاکستان میں؟ یہ اسرائیلی جو ہے جس نے یہ لکھی ہوئی ہے، شاید یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہیں سیٹلڈ ہے، تو کیا اس کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ کاشف صاحب آج کل اس کی کتاب پڑھیں؟ بتائیں؟ ہاں نہیں نا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، اس کا اعجاز یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، آپ نے یہ کھولی، ذرا اس پر تصور کریں، ذرا آپ نے یہ کتاب کھولی اور مصنف کو پتہ ہے آپ نے کتاب کھول لی ہے، ذرا اپنی اس پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فوری کہا کہ اس نے میری کتاب کھولی ہے، آپ نے اس کو سنا، تو اس مصنف کو پتہ ہے آپ نے اس کو سنا ہے، آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے نیت کیا آپ اس کو سمجھیں گے، تو کیسی خوبصورت چیز ہے نا۔ تو کیوں نہ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور بڑھایا جائے، جو زندہ و جاوید ہے، یہ ان کتابوں کی طرح نہیں ہے جس کے مصنف کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، کیسی پیاری کتاب ہے۔ تو کیوں نہ اس سے اپنے تعلق کو ہم، اور آپ سن رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کس توجہ سے سن رہے ہیں اور کس محبت سے اور کس طرح ڈوب کر سن رہے ہیں، اور پھر جب آپ کو سمجھ ہوتی ہے اور یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ دل پر اثر کرتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو کیسا زبردست تعلق اس سے قائم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ایک ڈائریکٹ تعلق اپنا قائم کیا جائے، اور یہ صرف ڈائریکٹ نہیں ہو، یہ پرسنل بھی ہو، ہم میں سے ہر ایک کا، کسی کے تھرو نہیں ہو، میرے تھرو آپ کا قرآن سے تعلق، ترجمے کے تھرو نہیں، آپ کا اس سے، آپ کے یہ آیت آج پڑھی گئی ہے، آج میں نے سنی ہے، تو یہ میرے لیے، یہ نہ کرتے جائیں اچھا یہ اس میں یا ایھا الذین، یا کل آپ نے پڑھی نا قل یا ایھا الکافرون، تو یہ تو کافروں کے لیے، تو بھائی آگے غور کرو نا، کافروں کو کون سی بات کی جا رہی ہے، اللہ کیوں ناراض ہے، اللہ کیوں غصے میں آ رہا ہے؟
تو میرے لیے لیسن یہ ہوا کہ مجھے بھی اس سے بچنا ہے، مجھے ویسا کام نہیں کرنا، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہیں میں فوری رک جاؤں. ایک ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوگی ہر آیت کو سن کے یہ فلاں وقت کے لیے تھی، اس کے لیے تھی. نہیں، ہر آیت ہم میں سے ہر ایک کے لیے. اور کسی خاص دن آپ کو صدقے کی آیت سنوائی گئی ہے تو دیر از اے ریزن، آپ صدقہ کیجئے. ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہے آپ کے ارد گرد. تو آیات کو دوسروں کے حصے میں نہ ڈالتے رہیں. جب کسی روز خاص طور پر آپ کو یہ اللہ نے سنوائی، اگر صلہ رحمی کی آیت ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ شاید ریجڈ ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، رشتہ داروں سے تعلق کو کاٹیے مت. اور دیکھیں دنیا کا کوئی تعلق آپ نے پیدا کرنا ہو، آپ کتنے جتن کرتے ہیں اس کے لیے. آپ کو پتہ چل جائے نا کوئی اچھے سٹیٹس پہ، میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں بیچارے لوگوں پر، چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں. وہ ان کی زمین آسمان کی تعریفیں اور کہ میرا اس سے تعلق بن جائے، میں کسی طرح جو ہے نا اس کو دعوتیں دیں گے، پلاننگ کریں گے، اس وقت پر نکلیں گے. میں نے ایسے ایسے اللہ کے بندے دیکھ کے تعلق بنانے کے لیے انتظار کرتے رہے، پھر آگے کھڑے ہو میں آپ کو دیکھ رہا تھا جی، اچھا آپ بھی یہیں سے گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں. تو کیا کیا جتن نہیں کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب کے ساتھ آپ خود بخود ہی ہو جائے گا یہ سارا کچھ؟ نہیں، آپ کو پلان کرنا پڑے گا طے شدہ طریقے سے قرآن کو سیکھنے کے لیے. یاد رکھیں ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. تو آپ جب یہ پلان کریں گے کہ نہیں میں نے آیات کو سننا ہے، میں نے انہیں جاننا ہے، میں نے کورس کی تیاری کرنی ہے، میں نے قرآن میں آگے بڑھنا ہے، اور میں نے اتنا وقت دینا ہے، اور میں نے اس طرح سے اس پر، تو پھر انشاءاللہ آپ تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے. اور اس کو پھر متعلق ریلیونٹ، یعنی آپ ایک دنیاوی اگزامپل ہے نا کہ آپ کسی کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جائیں تو وہ آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں مشورہ دے گا. یہ تو نہیں کہے گا ایسے کریں. آج کل آپ سارے پیسے جو ہے نا پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، ہے نا. تو یعنی قرآن ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہدایت کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں، اللہ کی تذکیر یاد دہانی کے لیے. تو وہ غیر متعلق نہیں ہو سکتی. تو اس تعلق کو سمجھیے. مجھے آیات سنوائی جا رہی ہیں، کیوں سنوائی جا رہی ہیں؟ دیر از اے ریلیونس. سو اب آپ نے جب یہ سب کچھ کر لیا تو اب تدبر کا کیسے ہوگا؟ اب ایک عام شخص جو ہے وہ کیسے تدبر کر سکتا ہے؟ اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اپنے احاطہ تصور میں لے کر آئے اس چیز کو. اور احساس، آپ کو یاد ہے یہ ماڈل بار بار شروع سے ہم پہلے دن سے آپ کو کہتے رہے کہ احساس ہو. تصور میں آیا کہ شیطان ہر وقت میرے ارد گرد پھر رہا ہے، تو احساس اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، اس نے میرے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے الفاظ بنا دیے. لہٰذا مطالعے کے لیول پر خوب غور سے پڑھیے اور اس کی تشریح و تفسیر پر غور و فکر کیجیے. اور تصور جیسے ہم بار بار ذکر کرتے رہیں کہ زمین و آسمان کا ذکر تو ذرا غور کریں کہ یار یہ کتنی بڑی ہے. رب العالمین کا ذکر تو مخلوقات کا تصور، اور احساس اللہ کی نعمتوں کا، اس کا شکر، جنت اور جہنم، اور جیسی جیسی چیزیں آئیں ویسے ویسے معاملات. اور جب آپ سمجھ آئیے ویسے ہی ہوتا ہے دل پر. آپ آیات کو سنیں گے نا تو جب ذکر ہوگا نا کہ اللہ کہے گا یہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، تو خود بخود دل خوش ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو پھر ہے نا. اور یہی ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، تو انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا. تو لہٰذا وہ سمجھنے سے. تو یہ دیکھیے یہ پورا ہمارا ماڈل بن گیا، جس ماڈل کی ہم شروع سے بات بھی کرتے رہے کہ آپ مطالعہ کیجئے تصور اور احساس کے ساتھ. اور جب یہ کر لیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تذکر. تو تذکر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عام سا طریقہ، سب سے پہلے یاد دہانی کرانی نا خود کو. تو پہلی کیا کریں؟ یا اللہ تو ایسا کر دے میرے لیے، یہ جو بات تو چاہتا ہے کہ اچھی ہے کرنی چاہیے میں ایسا ہی کروں، اور یہ بات جو بری ہے جس سے تو روک رہا ہے تو میں اس سے رک جاؤں. تو دعا سب سے پہلے. پھر اپنا احتساب کہ دعا تو میں یہ کر رہا ہوں، کیا اس کے لیے کچھ کرتا کیا ہوں میں ایکچولی، میری پریکٹس کیا ہے. اور اگر احتساب میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو پھر پلان کیجیے.
کہ نہیں انشاءاللہ آئندہ سے میں روزانہ وقت دوں گا قرآن کو، اور میں کم از کم ایک آیت، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نے اب سچ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کہتا ہے سچ بولو، تو میں نے اب کوشش کرنی ہے، میں نے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، میں نے قرآن کی اس آیت میں یہ بات پڑھ لیا اس پر، تو دعا کی جائے اور تدبر و تذکر کی توفیق کے لیے اللہ سے احتساب کیا جائے کہ آپ کے جو اعمال ہیں، کام ہیں، وہ آپ نے وقت کیسے گزارتے ہیں، آپ اپنے پلان کیا جائے، اور آپ ہر چیز کے لیے آپ دیکھیں ہم پلان کرتے ہیں، کھانا کھانا ہے، ڈنر کرنا ہے، آپ پلان کرتے ہیں نا ان ساری چیزوں کے لیے، تو کیوں نہ قرآن کے لیے بھی ہم پلان کریں، اور پھر اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، کوئی نئی آئیڈیا، ہاں پلان میں یہ ضرور شامل رکھیں کہ چیکس بھی لگائیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، خود ہی نہیں سمجھ لینا کہ بس اب مجھے یہ سمجھ آ گئی، یہ میں نے بیٹھا تھا تو نہیں، سارا رکھیں ایک گریٹر پلان میں کہ میں نے اپنا خود وقت کتنا دینا ہے، ترجمہ کتنا پڑھنا ہے، تدبر، تذکر، تفسیر، ایسے لوگوں سے کہاں سے آئیڈیا لینا ہے اور کیسے۔ تو ہم جو عام لوگ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اللہ سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت، ذکر، عبادت، یہ معاملات پر تو آپ بات کر سکتے ہیں نا آپس میں بھی، اخلاق، معاملات، لوگوں کو سدھارنے کے لیے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر تو آپ کو کر سکتے ہیں، اور پھر مل کر اس کو کرنا، ٹیم ورک میں بڑی برکت ہے، یہ دین ہے ہی اجتماعیت کا دین، اور یہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کو انوالو کرنے کی؟ تو آئیے اس آیہ مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، تو بڑے مزے کا ہے بلغوا، یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، یہ آپ کبھی ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو پڑھیں گے بلغ، بلغ پہنچا، اور بلغوا پہنچا دو، تم سب کے سب پہنچا دو، تو میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں بلغوا، یہ حدیث مبارکہ سناتے ہوئے بلغوا پہنچا دو، انی، یہ بھی آپ کو یاد ہے نا، آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے انی، تو ان ہو والا وہی انی، مجھ سے، میری طرف سے، ولو کا معنی اگرچہ، ولو اگرچہ، آیا ایک آیت، تو یہاں سے یہ لفظ بھی اٹھا لیں اس حدیث مبارکہ سے، ولو اگرچہ، قرآن میں 201 بار آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے چونکہ فرما دیا کہ ایک آیت بھی ہو تو میری طرف سے اس کو پہنچا دو، تو آپ کس انتظار میں کہ اچھا پورا کورس کروں، پورا قرآن پڑھ لوں، پھر پڑھاؤں گی، پھر بتاؤں گی؟ جو چھوٹا سا اچھا تیار کر لیا ہے، بہتر آتا ہے، اس کو بتانا شروع کر دیجیے۔ ہمارا یہ بچہ دیکھیں نا، تاہا کتنے مزے سے QC1 کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پڑھا رہا تھا، اور کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر دفعہ اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ تو تبلیغ، جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں پڑھیں، انہیں دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اچھے انداز میں، محبت سے۔ یہاں میں آپ سب کی مہربانی ہوگی، میں خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز قرآن اور حدیث کے لیے یور بیسٹ سیلف شوڈ ڈو اٹ، انداز آپ کا خاص طور پہ، لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا کہ آج اب میں نے سیکھ لیا تو یہ حرف آخر ہے اور بس اب تم سارے اس کو فوری طور پہ فالو کرو، نہیں، محبت سے، اور بار بار آپ دیکھیں نا پروفٹس نے کتنی دفعہ کہا، وہ تو اریٹیٹ نہیں ہوئے، اصل میں اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء کو یہ خاص مقام ملا نا، حضرت نو لگے رہے، ہزاروں سال لگے ہوئے، جی ایک کی بات کہہ رہے، لوگ نہیں مان رہے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ پتھر بھی پھینک رہے ہیں اور جٹلا بھی رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کہتے، تو آپ محبت سے اور بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ بہترین طریقہ نہیں آتا تو اس کو سیکھیے، جانیے، اور نرمی سے، اور اپنے ارد گرد والوں کی بھی نرمی سے لوگوں کو تبلیغ کیجیے، کہ وہ یہ نہ کہیں، تانے پھر بھی پڑھنے آپ کو، میں یہ بتا دوں آپ کو، لوگوں نے تو کہنا یہ ابھی نیا نیا مولوی بنا ہے، یہ اس کو جو ہے نا بس جی بہت دین سیکھ لیا ہے، کوئی بات نہیں، محبت سے سنیے، ناگواری کا اظہار مت کیجیے، اور پھر اس کے لیے کیا کیجیے، اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت کو لگائیے کہ اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے اندر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کر پا رہے، کوشش تو کریں، سب کریں، تو پھر یہ کر لیجئے کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہوں ان کے ساتھی بن جائیے،
ان کا ساتھ دیجیے، ان کی مدد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی آپ کا حصہ اس میں کر لے۔ سو اب انشاءاللہ یہ جو ماڈل آپ نے ابھی ہم نے پورا دیکھا ہے، تو جو آگے والے اسباق آئیں گے انشاءاللہ ہم اسی کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو اور زیادہ توجہ سے، غور سے مطالعہ کریں گے، تصور و احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، احتساب، پلان، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے پورا ماڈل انشاءاللہ۔ اور آئندہ بھی زندگی میں جب آپ گھر پہ پڑھ رہے ہوں، آپ اس پر یہ سلسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ، تو اسی انداز میں اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ یہ جو ہم نے پیچھے قرآن کی آیہ مبارکہ سے سب کچھ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی، تو ان ساری چیزوں کو کمبائن کریں تو یہ قرآن کے حقوق میں شامل ہے، اس برکت والی کتاب کے، کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہترین ہے اور اسی میں ہدایت ہے۔ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے اور تدبر کر کے چھوڑ نہ دیا جائے، نصیحت لے کے عمل کر کے اور پھیلانے کی اس کو کوشش کی جائے۔ اس کا نفاذ معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور تو اس سب کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ برادر عبدالحی نے مجھے بتایا کہ شاید ٹائم بڑا کریٹیکل ہو گیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک بغیر سمجھے تدبر تذکر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ بس آپ آج اور ابھی دعا کر لیں کہ پلان بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں، اس کو مسلسل جاری رکھیں گے، جس قدر بھی ہو سکے ٹائم دیں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمل وہی بہتر ہے جو تسلسل سے کیا جائے، تو اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو آپ میں سے کون کون ابھی میرے ساتھ اس بات پر اگری کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ساری زندگی اب قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ پوری کوشش کریں گے، نیت ضرور کر لیں کہ جاری رکھیں گے۔ چیٹ باکس میں بتائیں نا مجھے، ذرا سٹیمپ کر لیں، ہم اس کو ریکارڈ میں آ جائے ماشاءاللہ۔ میرا دل بھی خوش ہوگا ساتھ کہ ماشاءاللہ یہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے بھائی اور بہنیں سارے بتا رہے ہیں، سسٹر حسینہ بھی کہہ رہی ہیں، سسٹر نور فاطمہ، اور بہت سے نام پہلے بھی گزر گئے الحمدللہ، سسٹر قدسیہ، تو آپ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے ساتھ ہی حصہ اول ہمارا مکمل ہوا ماشاءاللہ۔ سسٹر نشابہ، سسٹر ساجدہ، یہ سب لوگ فرما رہے ہیں، سسٹر ارم، تو جی کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سسٹر حفصہ ہیں، اگر کوئی کامنٹ ہے تو کوئکلی پوچھ لیجیے۔ بردر ضیاء الحسن ہے شاید، جی بردر۔ اچھا سوری، یہ شاید قرآن سیکھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، تو ہم نے یہ پہلا حصہ کر لیا آج کے سبق کا، ہم بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ اور جی ماشاءاللہ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی یہ ایک بڑی اچھی ہماری سسٹر غلام رقیہ نے یہاں پر ہم سب کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوشش کریں ان شاء اور اللہ، اس کو الگ الگ لکھیے تاکہ اس کے معنی ٹھیک رہیں۔ اور یہ ان وہی ہے جو ان ہم نے سیکھا تھا، اگر شاء اس نے چاہا، اللہ اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے جی، تو یہ جیسے اللہ چاہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ آج گرامر میں فعل امر و نہی ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف آپ پڑھ چکے۔ آپ نے بڑی اچھی دہرائی بھی کی ہے آج طاہا کے ساتھ۔ تو آج ہم کچھ اور افعال پر پریکٹس کریں گے، جن میں سے پہلا ہے دارابا کے فعل کے حوالے سے، اور اس کے امر و نہیں۔ تو باقی ٹیبل تو آپ کو آتا ہے، لیکن آئے ذرا سارے مل کے ایک دفعہ کرتے ہیں، اور ذرا ایک وہ پاور ٹیم بن کے نا سارے آئیے۔ اشارہ یہ ماضی کا ہے، اس لیول پر دہرائی بھی ہو جائے گی ہماری۔ دارابا، اس نے مارا، دارابو، ان سب نے مارا،
دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے یہ مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں ماریں گے، تدربو تم مارتے ہو، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا تم سب مارتے ہو، ندربو ہم مارتے ہیں۔ اور اب آ گیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں امر کا اشارہ، ادرب ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ ہماری کوئی بہن لکھ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ پانی گلاس میں لینا چاہیے، وہ آپ کو دیکھ کر بولی ہے کہ انکل نے ایسے پانی کیوں پیا۔ تو معذرت بیٹے، میرے پاس چونکہ اس وقت میں ایک تو گھر پر بھی نہیں ہوں، اتفاق کی بات ہے، اور یہ منرل واٹر ہی کا پانی احتیاطاً بوٹل میں ہی پڑا ہوا ہے، اور آپ کی والدہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اس کو گلاس میں پینا بہتر ہے۔ تو بہرحال معذرت اس پر۔ تو ہم کر رہے تھے امر کے اشارے، ادرب ادربو، لا تدرب لا تدربو، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ میں سے کون کروائے گا جی یہ اشارے؟ سسٹر عائشہ کروائیں گی، کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو۔ ماشاء اللہ، ترجمے کے ساتھ کروائیں سسٹر۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مارو، لا تضربو مت مارو۔ ماشاء اللہ بہت اچھے۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد کروائیے۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مارو، لا تضربو مت مارو۔ مت مارو، بردر نوید احمد آپ کروائیے۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت معرو۔ مت مارو، بہت اچھے۔ اور یہ تو آپ پہلے بھی غور کر چکے ہیں کہ دارابا سے یدربو بھی مختلف فعل بن گیا تھا، اور ادرب میں بھی یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی نیچے آ گیا زیر۔ تو یہ اب واو والا کانسیپٹ یہ ایم شور کہ آپ کا اچھا ہے، تو اسی طرح اس کی بول چال میں بھی اضرب، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ اضرب کے جواب میں اضربو، اور اضربو ندربو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے ساتھ اگر ہم ایک لگا لیں، اضرب القرہ، اضرب القرہ، اگر الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اضرب القرہ، تو جواب کون دے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کون پریکٹس کروانا چاہتا ہے۔ سسٹر حفصہ جی آپ کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم اضرب السلام۔ القرى، ہاں تو جواب کیا دیں گے آپ اضرب القرہ کا؟ اضرب القرى۔ اضرب القرہ، اشارہ اس طرف کر رہی ہیں نا۔ اب اگر سر اضرب اضرب القرہ بولوں تو القرى، ہاں جی سر۔ پھر آپ بولیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اشارے اس میں یاد رکھنا ہے آپ اضربو، نے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سر قرآن کا یہ ہماری میننگ کیا سسٹر، ہے؟ معنی کیا بتا دیں پلیز۔ ہاں میں نے کہا اضرب القرہ، اس پر کیا جواب دیں گی؟ یہ شاید ان کا بند ہو گیا مائک۔ اچھا تو ہاں قرہ جی، قرۃ الارض سے آپ یاد رکھ لیں گول چیز کو کہتے ہیں، اور یہ بال کو، یہ فٹ بال کو جو ہے نا، عرب لوگ عموماً فٹ بال کو، تو قرہ آپ مار ویسے بھی فٹ بال یا بال کو ہی سکتے ہیں، کسی اور کو نہ مار دیجیے گا۔ تو یہ تھا جی۔ اب اسی طرح سامیہ کا جو آپ نے کیا ہوا ہے، اس کا امر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسمع، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ آئیے جی کون کروائے گا اس کو؟
سسٹر عصمت سعید آپ کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسمع سن، اسمعوا سنو، لا تسمعوا لا تسمع مت سن، لا تسمعوا مت سنو. ویری گڈ. اچھا جی سسٹر عائشہ آپ کروا دیجیے. کیا ہوا؟ سسٹر عصمت نے کروایا جی. سسٹر عائشہ آپ دیکھیے آپ کو انمیوٹ کیا گیا. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاء اللہ ویری گڈ سسٹر. اور میں اب درخواست کروں گا جو احباب ابھی تک کورس کے حصے میں پہنچ کے نہیں آتے تو وہ بھی کوشش کریں اور انہیں چانس بھی دیں تاکہ وہ آئیں اور وہ بھی پریکٹس کروائیں. تو ہماری سسٹر ہے نگت ملک، آپ کروائیے سسٹر. جی السلام علیکم. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاء اللہ بہت اچھے سسٹر. محمد علی زین آپ بھی کروا دیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمعو مت سن، لا تسمعو مت سنو. اچھا شاید مجھے سننے میں وہ ہوگا لا تسمع اور لا تسمعو. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے میں چاہ رہا ہوں ان ٹیبلز کو بھی ایک ایک دفعہ کروایا جائے، پورا ٹیبل جو ہے نا. تو کون کروائے گا؟ سسٹر سائیکا کمل کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کروائیں. سارا ٹیبل اگر کروانا چاہیں تو کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سامیہ اس نے سنا، سامیو انسان نے سنا، سامعتا آپ نے سنا، سامعتو میں نے سنا، سامعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن. نہیں سسٹر یہ نسمع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نسمع ہاں یہ نسمع ہوئی ہے اور یہ اب آپ لوگوں کو پکا ہونا چاہیے. یہاں پر یہ غلطی سے پیش نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے نسمعو. ٹھیک ہے چلیں آگے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ویری گڈ سسٹر. جی ہماری بہن ہے سائمہ اجاز. چلیں سسٹر آپ کروائیے. اسمع اس نے سنا، اسمعو ان سب نے سنا، تسمع سمع اس نے سنا. پورا ٹیبل کروانا ہے سر؟ پورا کروا چلے پورا کروا دیں ایک دفعہ پورا کروا دیں. اچھا سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ویری گڈ سسٹر. اشارے کیا آپ نے ساتھ ساتھ یہ سارے ایکشنز؟ جی سر کیے ہیں. ہاں ایکشنز کرنے ہیں تاکہ یہ پھر آپ کو یاد رکھوائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کیا تھا. اور اس کی بول چال میں ہم کے لیے لے رہے ہیں سسٹر ناہید آصف کو. جی سسٹر اگر میں آپ سے بولوں، اگر آپ کو کہا جا رہا ہو اسمع تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ انمیوٹ کیجئے خود کو. سسٹر ناہید کا شاید انمیوٹ. اچھا چلیں سسٹر ناہید کا تو انمیوٹ نہیں ہو رہا. سسٹر سسٹر عصمت سعید آپ کیجئے. اسمع اسمع اسمعو. ہاں اسمع اسمعو.
اور اسمعو کا کیا جواب دیں گے؟ نسمعو. نسمعو. اچھا یہ کوشش کرنا ہے آپ نے نا یعنی گھر میں بھی اگر کم از کم ایک بندے کے ساتھ نا ڈائلاگ فارم میں کیا کریں. اگر اصل میں ہم یوں ہی صرف رٹتے رہے نا اسمع اسمعو، ٹھیک ہے یہ اشارے بھی ہمیں ریمائنڈ کرا دیا کریں گے، بٹ فار اٹس بیٹر اپلیکیشن اگر یعنی ایک آپ کو اسمع تو آپ بولیں اسمعو، اسمعو نسمعو، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہو جائے گا. اور اب تو یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے سسٹر ارم شکور، اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسمعوا القرآن تو آپ کیا کہیں گی؟ اسمعوا القرآن. ہاں نہیں میں نے آپ دیکھیں نا، ہاں اسمعوا القرآن کا کوشچن ہے، ہاں اور اگر اسمعوا اسمعوا القرآن القرآن تو اسمعوا نسمع القرآن. ٹھیک ہے اسمعوا القرآن اچھا جی. اور اسی طرح جیسے سمیہ کا وزن ہے اسی کے وزن کے اوپر ہے علیمہ، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو آئیے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. اور اس کے لیے ہم سسٹر ہیں راضیہ زاہد. جی سسٹر راضیہ کروائیے، یا رضیہ ہیں جو بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. عالم جان، عالمو جان لو، نہیں سسٹر یہ زیر ہے، یہ زیر ہے ذرا. علم علم، ہاں علم، علمو علم جان، علم پیش تو نہیں ہے سر آخر میں. نہیں آپ نہیں پیش تو ظاہر ہے یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ کہنا ہے علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو، مت جان. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی یوں کرواتے ہیں، سسٹر ہیں ہمارے ساتھ سسٹر حمیرہ علی ہیں. سسٹر حمیرہ علی، سسٹر حمیرہ علی اگر سن رہی ہیں مجھے تو انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کروائیے. علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. ماشاءاللہ آپ نے کتنا اچھا آئین کو پروناؤنس کیا، یہ مجھ سے بھی اتنا اچھا پروناؤنس نہیں ہوتا اور میں اکثر بھول جاتا ہوں اس کو کیسے پروناؤنس کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ بہت خوب. اور آج داؤد کی طرف سے ایک تیزی سے کروا لیں. داؤد اگر آپ ہیں کہیں تو مجھے بتائیں، آپ سے ذرا ایک سپیڈ والا نہیں سنائیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عالمہ اس نے جانا، علم ان سب نے جانا، علم تو آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تو آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے، یعلم ہم سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلم آپ سب جانتے ہیں، عالم ہم سب جانتے ہیں. علم جان، علم مت جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جانو. ویری گڈ. اچھا ویسے آپ کو ایک بات شیئر کرتا ہوں، برادر داؤد کے مدارس میں پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بغیر سانس لیے بھی وہ کرتے ہیں. تو اس کو پریکٹس ذرا احتیاط سے کرنا، اس کی جو بھی ذمہ داری ہوگی تمہارے اپنے اوپر ہوگی. So but you can try to do the entire table ایک ہی سانس میں اس کو. Anyways تمہاری سپیڈ جو ہے نا اٹ فیلز انرجی ان می، تو میں نے کہا کہ آپ سے کرواؤں. اچھا جی آگے ہمارے ہوم ورک میں عاملہ کا ہے.
چلیں یہ بھی کرواتے ہیں عاملہ کا ٹیبل ہم. تو کون کرے گا جی عاملہ کا؟ یہ ہے سسٹر آسمہ، شاید نام لکھا ہوا ہے جی. سسٹر کروائیے. آپ کو انمیوٹ کیا ہے. سسٹر اسما خان آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عمل میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ماشاءاللہ سسٹر آپ نے اتنا اچھا کیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو عالمہ کے بعد عاملہ کیا جائے تو ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، لیکن آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت زبردست وہ کیا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں فعل کے یہ 4 نمونے بار بار آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پکا ہو جائے. اور دیکھیں وہ جو فرق ہے نا چاروں ابواب کا، وہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ امر کے اندر دیکھیں واضح طور پہ آپ کو ہر ایک میں فرق نظر آئے گا. افتح میں افتح، اور انصر اور ادرب، اور پھر کیا آ گیا اسمع. تو سب میں فرق آتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ نے خاص طور پہ انصر ادرب دیکھ لیں. اور افتح اسمع ملتا ہے لیکن اس کے چونکہ ماضی اور مضارع میں فرق آ رہا ہے، ماضی میں ایکچولی سامیہ مختلف ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی الگ سیٹ کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں. جی سسٹر عاصمہ آپ نے انمیوٹ کیا ہے، تو آپ مجھے یہ ابواب کی یہ چاروں امر کے جو ہے نا ایک دفعہ بول دیں. افتح، انصر، اضرب، اسمع. معنی بھی بتائیں نا ساتھ. افتح تو کھولو. ویری گڈ. انصر مدد کرو. ویری گڈ. اضرب مارو. اسمع سنو. ویری گڈ ماشاءاللہ. اب اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے وہ ایک چھوٹی سی ہے نا کہ اگر تم قرآن کھولو گے اس سے آپ کو یہ یاد رہے گا انصر اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ یعنی، اور دربا ورنہ مار پڑے گی، سامیہ جان لو سن لو یعنی خبردار رہو اس سینس میں. تو یہ چاروں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے نا تو ان چاروں کا معنی اب تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اب تو پریکٹس سے بھی آپ سب کو بڑا اچھا ہے، اس کا معنی جو ہے نا پکا ہو چکا ہے. تو بہت خوب جی. اور آج کا وہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا یہ ہم نے بہت دفعہ چونکہ نقطہ تعلیم پہ پہلے بات کی ہے، مثالوں کے ذریعے سے. آپ نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ مثالوں سے ہم وہ یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. اور اس کورس میں یہ کیا گیا ہے کہ ہر مثال جو ہے نا وہ کوشش ایک تو زیادہ تر نماز سے دی گئی ہیں، آسان دی گئی ہیں، جانی پہچانی. جیسے انشاءاللہ ان تو آپ نے فوری سب نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم تو یہ استعمال کرتے ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ان مثالوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. یہ آسان ہے، جانی پہچانی، ان سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں روحانی و جذباتی طور پر، اور بار بار استعمال میں آنے والی ہیں. تو انشاءاللہ ان کے معنی سے دیکھیں. اب اس سے ہم نے ایک اور چیز سیکھی کہ اس کورس میں نماز کے اندر جو چیزیں آتی ہیں قرآن میں بہت دفعہ آتی ہیں. تو نماز کے اگر ہم سارے الفاظ اور اس کے معنی کو اچھا یاد کر لیں گے تو ہوپ فلی انشاءاللہ ہم قرآن کے زیادہ الفاظ کو جان پائیں گے. الحمدللہ بیٹری کافی چارج ہو گئی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور